صرف اشارہ کرتا ہوں، جو پہلے 3 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ کافر ہیں، مسلمان ہیں، چوٹی کے 3 کام کرنے والے ہیں۔ ایک مجاہد ہے، جان قربان کر کے آیا ہے، عالم ہے، میری طرح کا کہاں سے سفر کر کے آنے والا، اور اگر اللہ کے لیے نہیں آیا، اپنی ذات کے لیے آیا ہے، تو وہاں اللہ کے سامنے اس کی ساری محنت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا مال صرف کرنے والا، مسجدیں بنوانے والا، مدارس قائم کروانے والا، اگر تختی کے لیے ہی کرتا تھا تو اللہ کہے گا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں کر کے آیا۔ چوٹی کے دین کے 3 کام کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے اگر اخلاص نہ ہوا، یعنی نیکیوں میں وزن نہیں ہوگا اگر اخلاص نہ ہوا۔ السلام علیکم، ہر اسلامک نیو اپڈیٹ سب سے پہلے دیکھیں، چینل سبسکرائب کریں، روزانہ کی 2 اسلامک نیو ویڈیو دیکھنے اور ہر جمعہ لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر سرچ کریں MS اسلامک مووی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق الله العلي العظيم۔ کچھ دیر کے لیے فون بند کر لیں اور جتنے منٹ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ براہ کرم میری بات کو توجہ سے سن لیں، تاکہ میرا لمبا سفر جو ہے وہ کسی فائدے میں ہو جائے، میرے لیے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ہوگا۔ حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد ثناءات ہیں، جو خالق حقیقی ہے، محسن حقیقی ہے، منعم حقیقی ہے، جس نے ہمیں ایک جان سے بنایا ہے اور جو آسمان پر بادلوں کی چادر کو کھینچ لاتا ہے، ان سے پانیوں کو برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہی خالق و مالک جو چاہے تو ہمارے دل کی دنیا اپنے کلام اور اپنے پیغام کی ایک آیت سے تبدیل کر دے، اور جو نہ چاہے تو سامنے قرآن اترتا دیکھ کر بھی ابو الحکم کو ابو الجہل بنا دے۔ اس خالق کائنات کے لیے ہر طرح کی تعریف، جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہم پر پہلے ہی احسان فرما چکا ہے کہ ہمیں اس نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی تعلق عطا فرمایا ہے، اور اس احسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی احسان سے متعلق کچھ گزارشات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا احسان، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ میں اور آپ مل کر ان کا شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، ان کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس نعمتیں کم ہیں، لوگوں کے پاس زیادہ ہیں، تو ذرا کوشش کر کے جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو شمار کر کے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا زاویہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر تبدیل ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، اس قدر بڑا ہے کہ اس کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی
ایک ایک چیز اللہ کی نعمت اور احسان ہے، نہ میرا حق تھا نہ آپ کا حق ہے۔ جو کچھ مجھے ملا ہے، جو آپ کو ملا ہے، وہ سب کا سب احسان ہے، فضل ہے، عنایت ہے، عطا ہے۔ اس میں میری اور آپ کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنی مرضی اور چاہت سے مسلمان ماں کی کوکھ میں نہیں آئے۔ مجھے اور آپ کو مسلمان باپ میری اور آپ کی کسی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ اللہ نے خالص اپنی رحمت کی ہے، اپنا فضل کیا ہے کہ ہمیں کروڑوں ہندوؤں کے ہاں پیدا نہیں کیا، ہمیں اربوں عیسائیوں کے ہاں پیدا نہیں کیا، ہمیں کسی بدھ مت کے ہاں پیدا نہیں کیا۔ یہ اس نے احسان کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو مسلمان ماں اور مسلمان باپ کا گھر عطا کیا ہے، جس نے پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں پھونک دیا کہ تم جس گھر میں آئے ہو اس گھر کا عقیدہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لہذا تمہارے دنیا میں سب سے بڑے تعلق بھی وہی ہیں جن کا سب سے پہلے تمہیں بتایا گیا ہے۔ جب پہلے دن مسلمان بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو ہم اگرچہ آج بہت سارے لوگ اس بات کو ضعیف قرار دے رہے ہیں اور اس کو متروک قرار دیتے ہیں، لیکن بہرحال اگر ایک حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ کان میں پھونک دیتے ہیں کہ بھئی تم جس گھر میں آئے ہو اس گھر کا جینا مرنا اللہ کے ساتھ ہے۔ تم جس گھر میں آئے ہو یہاں کوئی اسے یہ نہیں کہتا آتے ہی کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ یہ سکھانے کے لیے عرصہ لگ جاتا ہے، بچہ سیکھ جاتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے بابا ہیں، یہ تمہارے والد ہیں، پھر بتایا جاتا ہے یہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہاری دادی ہے، یہ تمہاری پھوپھی ہے، چچا ہیں۔ یہ سکھایا جاتا ہے، لیکن جو تعلق پیدا ہوتے ہی پہلے ہی دن پہلے ہی لمحوں میں اس کے کان میں پھونکا جاتا ہے، ہماری طرف سے تحفہ دیا جاتا ہے اور اسے یاد کروایا جاتا ہے، وہ تعلق ہے لا الہ الا اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے کان میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا اس کائنات کا رب، تعلق تمہارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تو گواہی دے دے اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ تیرا سب سے بڑا رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو گویا ہم نے بچپن سے ہی اس کے کان میں اس کا تعلق، سب سے بڑا تعلق، پہلے دن کوئی نہیں بتاتا کہ تمہارے بابا ایسے ہیں، تمہاری ماما ایسی ہیں، تمہارے چچا ایسے ہیں، تمہارا خاندان اتنا بڑا ہے، تم کس گھرانے میں آئے ہو، بادشاہ کے گھر میں آئے ہو، کسی فقیر کے ہاں پیدا ہوئے ہو۔ مسلمان ہے تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، ایک سلسلہ بہرحال چل رہا ہے کہ اس کے کان میں اس کا تعلق پھونکا جاتا ہے کہ تمہارا تعلق تمہارے رب سے ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اور آپ علماء کے شہر سے ہیں، مشائخ کے شہر سے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، اتنی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم گننا چاہو تو گن سکتے؟ کوئی دنیا کا سپر کمپیوٹر نہ امریکہ کے پاس، نہ چائنا کے پاس، نہ رشیا کے پاس، ان سارے ممالک مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے کوئی ایسا آلہ آج تک موجود نہیں ہے اور نہ ہی دریافت کیا جا سکتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لے، حساب رکھ لے ان کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہی مبالغہ آمیز بات ہے۔ میں ایک زاویہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہماری اس دنیا میں موجودہ شہری اور صنعتی دنیا میں کیونکہ آپ صنعت و حرفت سے متعلق ہیں، تو اس صنعتی دنیا میں، اس انڈسٹریل دنیا میں آسمان کے ستاروں کا کیا کردار ہے؟ بہت تھوڑا ہمیں، اور جو تھوڑا بہت ہے وہ ہمیں پتہ نہیں یا ہمیں سمجھ نہیں۔ آسمان کے ستارے نہ بھی نکلیں، پورا سال نظر نہ آئیں، میری اور آپ کی جو صنعتی زندگی ہے اس میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ چلیں، جو اس کے باہر کی زندگی ہے، جو زراعت کی زندگی ہے، جو سمندروں کے پانیوں کے راستوں کی زندگی، اس پہ تو فرق پڑتا ہے، لیکن صنعتی زندگی پر کوئی فرق پڑتا؟ پورا سال بھی سورج نہ نکلے، ہمارے کام چل سکتے ہیں صنعتی زندگی کے۔ شاید ہم زیادہ خوش رہیں کہ اب بادل چھائے ہیں، آسمان سے سورج طلوع نہیں ہوتا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آسمان کے صرف ایک زاویہ بتانے کے لیے، آسمان کے ستارے
میری اور آپ کی زندگی میں بظاہر ان کا کوئی بہت بڑا کردار نظر نہیں آتا، اور جو تھوڑا بہت کردار ہے وہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نعمت بھی ہے۔ آسمان کے ستارے میرے اور آپ کے لیے نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی وجہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ جو آسمان دنیا ہے ہم نے اس کو سجایا ہے قندیلوں کے ساتھ، مصابیح کے ساتھ۔ ہم نے آسمان پر قندیلیں، مشعلیں روشن کی ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو بنایا ہے گائیڈڈ میزائل شیطانوں کے لیے، جو اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے ان کو پھینکتے ہیں، جو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیطانوں کے لیے ہم نے آخرت میں ایک دہکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں آسمان کے ستاروں کی ان دو وجوہات کے علاوہ کچھ اور بیان نہیں ہوا۔ یہ دو وجوہات ان کی تخلیق کی وجہ بیان فرمائی کہ ایک ہم نے آسمان کو اس سے مزین کیا ہے، اور دوسرا یہ گائیڈڈ میزائل ہیں، یہ آٹومیٹک ہتھیار ہیں جس سے آسمان کو ہم نے لیس کر دیا ہے کہ اب جو شیطان اوپر چڑھے گا اس کو یہ خود بخود خودکار نظام کے ساتھ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور اس کو برباد کر دیں گے۔ اور یہاں ایک بات نقطہ معترضہ کے طور پر، ایک جملہ معترضہ کے طور پر، کہ ہماری آج کی نوجوان نسل، چونکہ مجھے کہا گیا اسپیشلی کہ نوجوان نسل کے حوالے سے کچھ کہنا ہے، تو نوجوان نسل جس نے آنکھ کھولتے ہی انڈین چینلز پر بننے والی فلمیں دیکھی اور وہاں سکھایا گیا کہ جب ستارہ ٹوٹے تو آنکھیں بند کر کے اپنی اس ناپاک محبت کے لیے کچھ مانگ لو جو تم نے کہیں استوار کر لی ہے تو وہ مل جائے گی۔ یہ جھوٹ ہے۔ جب آسمان سے ستارہ ٹوٹے تو یہ اللہ کے غضب اور عقاب اور عذاب کی ایک کیفیت ہے، اور اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے بجائے اس کے کہ انسان آنکھیں بند کر کے اس کے لیے کوئی تمنائیں شروع کر دے اور کوئی آرزویں لگانا شروع کر دے اور سمجھے کہ جب تارہ ٹوٹتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ بظاہر یہ دو وجوہات بیان فرمائی، اور جب آپ سائنٹیفک حالات کا شکار ہے، یہ آپ کے آج کی جو سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ جو ستاروں کا علم ہے اور یہ آسمان کے جو ستارے ہیں یہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کے سمندروں کے پانی کے مد و جزر کے لیے یہ آسمان کا ستارہ اور آسمان کا چاند اس کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اور آج آپ کے پھلوں کے اندر جو رس پیدا ہوتا ہے یہ آسمان کی ہلکی ہلکی چاندنی کی وجہ سے ان کے اندر رس پیدا ہوتا ہے۔ یہ آج کی سائنس نے بتایا، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ یہ تھوڑا سا کردار ہے آسمان کے ستاروں کا ہماری زندگی میں۔ اب اللہ کی ایک نعمت ہے، اتنی تو سمجھ آ گئی نا، اللہ کی یہ ایک نعمت ہے، اور اس کو گننے کے لیے یہ کتنے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی گن سکتا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے امریکہ کا ایک خلائی ادارہ ہے، ناسا اس کا نام ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی اور اس نے کہا کہ اگر ہم آسمان کے ستاروں کو گننے لگیں، شمار کرنے لگیں تو ہمیں 32 کھرب سال لگ سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ اللہ کی ایک نعمت کی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کائنات بھری پڑی ہے اللہ کی نعمتوں اور احسانات سے۔ اور دور مت جائیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات کے اندر، جان کے اندر، تمہارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے کے چمڑے تک، اس کے اندر پھیلی ہوئی وینز، پھیلی ہوئی شریانیں، مختلف خلیات، مختلف اعضاء، ایک ایک چیز ایسی باکمال اور نادر نایاب نعمت ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ ہاتھ ہے، اس کی یہ 5 انگلیاں ہیں، اس کے یہ 15 جوڑ ہیں، یہ ایک انگلی کا ایک جوڑ اگر خراب ہو جائے ساری دنیا کی سائنس تھک جاتی ہے، وہ ایک انگلی کا ایک جوڑ درست نہیں کر پاتی ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے ان ارب نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، کہا ہے، اور نہ یہ کہا، یہ ضرور کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک وقت آئے گا جب تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں عطا ہم نے کی اور ماتھے غیروں کو ٹیکتے رہے، بتاؤ آج کیا جواب ہے؟ اس دن سوال کیا جائے گا
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جب تم سے ایک ایک نعمت سے متعلق سوال کیا جائے گا، یہ نعمت ہم نے تمہیں دی تھی، تم نے اس کا کیا استعمال کیا ہے. لیکن یہاں دنیا میں کسی ایک نعمت پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. اس خالق حقیقی نے ایک ایسی نعمت ہم پر نچھاور فرمائی ہے جس کے ساتھ اس نے یہ جتلایا بھی ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، تم پر احسان کیا ہے. جو میں اور آپ آج سمجھتے ہیں مسلمان پیدا ہو گئے، وہ کیا ہوا جی، مسلمان بس ہو گئے پیدا، پھر کیا ہوا؟ ہماری زندگی میں کوئی فرق پڑا؟ یا ہمیں اس صحیح جگہ پیدا ہونے کا کبھی احساس ہوا کہ اللہ اگر تو ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا نہ کرتا تو ہم جانے ہدایت پاتے یا نہ پاتے؟ جب آپ اس طرح سے نہیں سوچیں گے تو آپ کو یہ ہدایت کبھی قیمتی نہیں لگے گی. یہ جو پیدائشی ہدایت ہے یہ آپ کو قیمتی نہیں لگے گی. ان سے پوچھیں جو سفر کر کے، مارے کھا کر، بہت ساری تشدد سے گزر کر اسلام پر آتے ہیں، وہ ہندوستان میں ہوں، وہ کفار کے دیگر ممالک میں ہوں. ان سے پوچھیں اسلام کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. اور جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں، میں اور آپ پڑھتے ہیں، خشک آنکھوں سے پڑھتے ہیں اور سخت زبانوں سے پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ایک انگریز کو کلمہ پڑھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو رواں کیوں ہوتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ اسے اس نعمت کی قدر ہوئی ہے کہ اگر اس نے زندگی وہیں گزر جاتی تو یہ نعمت اس سے چھن جاتی، رہ جاتی، اور اس کی قدر کیا ہے، قیمت کیا ہے، اس کا احساس اسے بہت اچھی طرح سے ہے. مجھے اور آپ کو نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پیدائشی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق ایک بس نام کا ہے، ایک نام کا تعلق ہے. اس میں وہ جذباتیت، وہ محبت، وہ ولولہ، وہ والہانہ پن وہ نظر نہیں آتا. سبب کیا ہے؟ اس نے سمجھا ہی نہیں اس نعمت کو. اگر نعمت کو سمجھتا تو اللہ نے صرف ایک نعمت، کائنات کا صرف ایک احسان اس کے لیے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یقیناً مجھے میری ذات کی قسم ہے کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ہی انہی کے لیے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. جب تک اس نعمت کو سمجھے نہیں، اس کی لائی ہوئی چیزوں کو کب اہمیت ملے گی، اس کے لائے ہوئے دین کو کب اہمیت دیں گے، جب اس نعمت کا یہ احساس نہیں. آپ دیکھیں نا، جس نعمت کا آپ کو احساس ہوتا ہے نا یہ قیمتی ہے، اس کے لیے آپ کے جذبات مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا ایک ہی بیٹا ہو اور آپ گھر سے باہر ہوں اور اسکول سے لے جانے والا کوئی وین والا صرف ایک کال کر دے، فون کر دے کہ جناب حاجی صاحب میں آپ کے بچے کو لینے اسکول گیا ہوں، وہ آپ کا بیٹا ملا نہیں ہے، باقی سب بچے تو گاڑی میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کا بیٹا مل نہیں رہا. آپ کے لیے ساری دنیا بیکار ہو جائے گی اور آپ کی دنیا اندھیر ہو جائے گی. آپ اپنے وہاں بیٹھے ہی سارے کام بھول جائیں گے اور ایک ہی فکر آپ کو ہوگی اور دعائیں کریں گے، مناجات کریں گے، منتیں مانگیں گے کہ اللہ میرا بیٹا مل جائے، کیونکہ آپ کو اس نعمت کا احساس ہے. احساس نہ ہو تو نعمت ناقدری کا شکار ہو جاتی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ تعلق کتنا قیمتی تھا جس کو ہم نے اتنا معمولی سمجھا ہے کہ ہماری زندگی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کتنا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 23، فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ دادا انسان کو بڑے محبوب ہوتے ہیں. باپ دادا انسان کو بڑے، ایک محبت ہے، باپ دادا سے خاص محبت ہوتی ہے. وہ چاہے کسی بھی قوم قبیلے کا ماننے و رہنے والا ہو، لوگ اس کو حقیر جانتے ہوں لیکن وہ اپنے باپ دادا پر فخر کرتا ہے. وَأَبْنَاؤُكُمْ، اولاد انسان کو، بیٹے انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. یہ تعلق کی قدر و قیمت بھی اسی طرح سے ہے. سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں، پھر اولاد آتی ہے. وَإِخْوَانُكُمْ، پھر تمہارے بھائی بند آتے ہیں، تمہارے بھائی جو ماں کے ساتھ پیدا ہوئے، باپ کے گھر میں پیدا ہوئے. وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں بڑی محبوب ہوتی ہیں. وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہاری قوم، برادری، قبیلہ. یہ 5 طرح کے رشتے ہیں اللہ نے گنوا دیے. پھر فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم بچا کر رکھتے ہو، یعنی تمہاری سیونگز، تمہاری جمع پونجی جو تم نے بچا کر رکھی،
سنبھال کر رکھی، پیسہ پیسہ کر کے تم نے بچایا۔ وہ کتنا عزیز ہوتا ہے، اگر کوئی ڈاکو اس کو چھین لے تو تمہاری جان پر بناتی ہے، کیونکہ بڑی مشقت سے تم نے اپنا پیٹ کاٹ کر کچھ بچایا تھا۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ دکان جو تم نے بڑی مشکل سے کھڑی کی ہے، اب تم ڈرتے ہو کہ مال کم نہ ہو جائے، کہیں ریٹ گر نہ جائے، اس کے نقصان سے ڈرتے ہو۔ اور آخری چیز فرمائی جو محبتیں ہیں نا انسان کی، 8ویں بڑی محبت فرمائے وہ مساکن ترضونہا، وہ گھر جو تم اینٹ اینٹ کر کے بناتے ہو، محبوب ترین گھر جو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ یہ 8 چیزیں دنیاوی حوالے سے ایک طرف، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اسلام کے طریقے سے عزیز ہو جائیں، محبوب ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں فتربصوا، پھر تم انتظار کرنا، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے، یعنی عذاب آ جائے۔ اور اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل صورت یہ بھی ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت دیتا۔ گویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے مال کو، اولاد کو، باپ دادا کو، رشتہ داروں کو، بیوی کو، اپنے گھر کو، اپنی تجارت کو، اپنی سیونگز کو اللہ کے رسول سے بڑا جانتا ہے، پہلے نمبر پر وہ فاسق ہوتا ہے، اور جب فاسق ہوتا ہے اللہ ہدایت کے دروازے کو اس پر بند کر دیتا ہے۔ اس تعلق کی اہمیت کو سمجھیے، نہیں سمجھیں گے تو نقصان کسی اور کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نقصان نہیں ہے، کسی شیخ کا نقصان نہیں ہے، آپ نے نہیں پہچانا اس تعلق کو۔ اور یہ تعلق ایسا قیمتی ہے، اللہ کی قسم ہے، یہ تعلق باپوں سے عزیز ہے، باپوں سے بہتر ہے، ماؤں سے بہتر ہے، اولادوں سے بہتر ہے، بیویوں سے بہتر ہے، رشتہ داروں سے بہتر ہے، مالوں سے بہتر ہے، تمہارے گھروں سے بہتر ہے، تمہاری ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اس تعلق کی قدر کی ہوتی، تمہاری زندگی کا زاویہ ہی مختلف ہوتا، اور جب تم اس کی قدر نہیں کرتے پھر تم سے گیا گزرا کوئی انسان نہیں ہے۔ اور جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، آپ سوچتے ہیں نا کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام پر اپنا بیٹا قربان کر دے، کیسے ممکن ہے؟ ایک عورت، اور میں جب بھی اس موضوع کو بیان کرتا ہوں یہ مثال مجھے سب سے زیادہ خود لطف دیتی ہے کہ اس سے بڑی کوئی اور مثال شاید نہ ہو کہ آپ غزوہ احد کے دن زخمی ہوئے، کفار نے معروف کر دیا، پھیلا دی خبر کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم نے شہید کر دیا، لوگ بددل ہو کر جنگ چھوڑ بیٹھے، اور کچھ نے مدینہ کا رخ کر لیا، مدینہ جانے والوں نے وہاں کو حرام برپا کر دیا کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے ہیں، لوگوں نے سمجھا کہ ہماری دنیا تاریک ہو گئی ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ ایک بنو دینار کی عورت، خاتون آمنہ نامی، اپنے گھر سے نکلتی ہے اور تیز تیز قدموں سے، یہ قریب ہی تو احد کا میدان ہے، تیز تیز قدموں سے احد کی طرف چلنا شروع کرتی ہے، اور چلتی جاتی ہے، اور اسے ایک ہی فکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کیا ہوا ان کو، ایک ہی بات ہے۔ راستے میں اس کو خبر دی جاتی ہے، کہاں جاتی ہو؟ احد جا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ وہ بتلانے والا بھی اسی خبر کو لے کے آ رہا ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ وہ کہتا ہے بی بی کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا باپ شہید کر دیا گیا ہے، تم وہاں کیوں جا رہی ہو، کیا لینے جا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے باپ کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ یہ مت بتاؤ کہ میرا باپ شہید ہو گیا ہے، مجھے یہ خبر دو اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھتی ہے، اور میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا، میں کوئی داستان نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت میں پیش آنے والا وہ واقعہ ہے، عظیم خاتون کی زندگی کا وہ اہم ترین موڑ، اور محبت کرنے والے نبی کریم اسلام سے محبت کرنے والوں کے لیے عظمت کا ایک سبق۔ دوسرا پیغام ملتا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اب باپ پھر بیٹا، اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟
ٹھیک ہے بیٹا شہید ہوا، لیکن مجھے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ کے نبی کیسے ہیں، آقا کیسے ہیں؟ آگے بڑھتی جا رہی ہے، خبر ملی تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، خبر ملی تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ 4 بہترین رشتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور بالخصوص ایک عورت کی زندگی میں اس کا باپ بھی اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، بیٹا اس کا محبوب ہوتا ہے، شوہر اس کی حیات ہوتا ہے، بھائی پر وہ جان چھڑکتی ہے۔ 4 رشتے، 4 اہم ترین رشتوں کی شہادت کی خبر سن کر بھی وہ پوچھ رہی ہے ما فعل رسول اللہ، یہ چھوڑو یہ خبریں، یہ تو ہو گیا جو ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ اور پھر میدان احد میں پہنچی، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، آپ کا چہرہ زخمی ہے، لہو لہان ہے، لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اور جب پیارے نبی علیہ السلام کی آپ کی صورت مبارکہ کو دیکھتی ہے، آپ کا دیدار کرتی ہے، تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل، آقا باپ شہید ہوا کوئی غم نہیں، بیٹا چلا گیا کوئی دکھ نہیں، شوہر چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں، بھائی چلا گیا اللہ کے نبی کوئی غم نہیں، آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جن کو تعلق کا اندازہ ہوا، احساس ہوا، ان کے لیے سب سے بڑا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ان کے لیے ان کا سب سے قیمتی سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے تعلق کی قیمت کا اور تعلق کی حساسیت کا اندازہ ہو، پھر ماننے کا بھی لطف اور ہوتا ہے۔ تعلق کی سمجھ نہیں آ رہی، ماننے میں سمجھ نہیں آ رہا، اس کو کہو داڑھی رکھ لو، کیا چھوڑو جی بس مولویوں کا کام ہے، کیا بات کرتے ہو؟ کیوں؟ اس کو پتہ نہیں ہے تعلق کیا ہے۔ جس کو تعلق کی خبر تھی نا، جا رہا تھا راستے سے، سامنے سے گزرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ آدمی بڑا اعلیٰ ہے، آدمی بڑا اعلیٰ ہے، اگر یہ 2 کام کر لے نا، ایک اپنے لمبے لمبے بال کٹوا لے اور ایک اپنے تہبند کو اپنی ٹخنوں سے بلند کر لے، اگر یہ 2 کام کر لے تو آدمی بڑا کمال کا ہے۔ اس نے سنا نہیں ہے، وہ خود اپنے گھر جا رہا ہے، جانے والے نے کسی نے بتایا کہ آج نبی علیہ السلام کی مجلس کے سامنے سے تم گزرے تھے، اللہ کے نبی نے تمہیں دیکھا، تمہاری تعریف کی، تمہارے نصیب جاگے، اور فرمایا تھا کہ آدمی بڑا کمال کا ہے اگر یہ 2 کام کر لے۔ 2 خامیاں ہیں اس کے اندر، اس نے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا نہیں ہے، اس کو بتانے والے نے صرف یہ بتایا کہ اللہ کے نبی نے تیری تعریف کی اور تیری 2 خامیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر یہ 2 کام ٹھیک کر لے اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے تہبند کو اوپر کر لیتا ہے اور اپنے گھر سے ہی چھری پکڑ کر حجام کے پاس جانے تک کبھی انتظار نہیں کرتا، اپنے بال اپنے کانوں کے برابر کر لیتا ہے۔ جب تعلق کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے پھر ماننے کا انداز مختلف ہوتا ہے، پھر ماننے والے پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول اسلام نماز پڑھا رہے، آپ نے جوتا مبارک پہنا ہوا ہے، پیچھے کھڑے ہوئے صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہیں، حالت نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنے مبارک جوتے کو اتار کر ایک طرف کر دیا۔ آپ نے جب سلام پھیری دیکھا تمام صحابہ نے بھی جوتے اتارے ہوئے، آپ نے کہا تو نہیں تھا، آپ نے ان کو کہا تو نہیں تھا کہ جوتے اتارو، کیوں اتارے تم نے؟ اللہ کے نبی جب آپ نے اتار دیا تو ہم کیوں نہ اتارتے؟ آقا فرماتے ہیں میرے پاس تو جبریل آئے تھے کہ آپ کا جوتا جو ہے اتارنے والا ہے، آپ اس کو الگ کر دیں، اس سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے، میں نے تو اس لیے اتارا۔ صحابہ نے کیوں اتارے؟ نبی پاک نے اتار دیا۔ تعلق کو سمجھا جائے گا پھر اطاعت کا معاملہ مختلف ہوگا، پھر آپ کو لمبے لمبے خطابات نہیں سنوانا پڑیں گے، پھر آپ کو لمبی لمبی محنتیں اور کانفرنسز نہیں کرنا پڑیں گی۔ جب آپ تعلق کی اہمیت کا احساس دلا دیں گے پھر نبی علیہ السلام کی ایک بات سامنے آئے گی تو سر تسلیم خم ہوگا، پھر وہ بات ہوگی مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، پھر یہ کیفیت آئے گی جب تعلق کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔ اور جب تک تعلق کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا آپ کھپ جائیں، گھنٹوں خطابات کر لیں، کوئی پرواہ نہیں ہے،
اس تعلق کی قیمت کو، اس کی قدر کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ یہ تعلق کتنا قیمتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ تعلق مجھے اور آپ کو نصیب نہ ہو تو ہم سے بڑا اللہ کی درگاہ میں، اللہ کے دربار میں راندہ درگاہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا ناپسندیدہ ہی کوئی نہیں۔ اور تعلق پاس ہو اور پاس رہا اور کچھ بھی نہ ہوا، صرف یہ تعلق بچ گیا، اللہ کی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارے نامہ اعمال کو جانچا پرکھا تولا جائے، گنا جائے، کچھ نہیں نکلا، صرف اتنی بات نکلی ہے کہ تم نبی کریم اسلام پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں ساری دنیا کے گناہ لے کے آ گیا، زمین و آسمان کے کناروں کو گناہوں سے بھر دیا، تعلق اس کے پاس تھا، باقی کچھ بھی اس کے پاس نہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے گناہ لے کے آیا ہے اتنی رحمت کے ساتھ تیرا استقبال کرتا ہوں، تیرے پاس تعلق محفوظ ہے، تعلق محفوظ ہوا۔ قبر میں گیا تو کیسے چھوٹے گا، فلاں پگڑی، فلاں پگڑی، فلاں ٹوپی، فلاں ہاتھ، فلاں انگوٹھی، کون سے تعلق سے بچے گا؟ جب اس نے کہا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کی طرف سے پیغام آئے گا چلو چھوڑو حساب کتاب، اس سے سو جا بھائی، تو پکا ہے اپنے تعلق کا۔ اور اگر یہ جواب نہ آیا تو جتنے مرضی باہر مصلی سناؤ، جتنی مرضی چادریں لکھ کر بھیج دو، اور جتنی مرضی دیگیں پکا کر باہر لوگوں کو کھلا دو، اپنی نمود و نمائش کے لیے کچھ بھی کر لو، اندر والے کے پاس تعلق نہ ہوا، کوئی بچا لے گا اس کو؟ تعلق پاس نہیں ہے۔ اور اس تعلق، یہ رشتہ سب سے قیمتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے جب ہم صحابہ کو پڑھتے ہیں کیا لگتا ہے؟ ایک عورت آتی ہے، یہ غزوہ جیش الاسرہ، غزوہ تبوک کی بات ہے، دینے والوں نے انتہا کر دی، لٹانے والوں نے انتہا کر دی، کوئی اپنے گھر کا پورا سامان لے کے آ جاتا ہے، کوئی آدھا سامان تجارت کا، اپنے گھر کا کل جمع پونجی کا نصف لے آتا ہے، اور کوئی بار بار کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول بار بار اپیل کرتے ہیں، وہ بار بار کھڑا ہوتا ہے، 100 اونٹ میری طرف سے، اونٹوں کا پالان میری طرف سے، مجاہد کا سامان میری طرف سے، 900 اونٹ دیتا ہے، پھر گھر جاتا ہے، جتنے دینار پڑے ہیں، چاندی کے، سونے کے، جتنے سکے پڑے ہیں، وہ سب لا کے اللہ کے نبی کی گود میں رکھ دیتا ہے۔ دینے والوں نے انتہا کرتی۔ وہ بھی آپ نے سنا جو رات بھر یہودی کا کنواں چلاتا رہا اور جو 2 سیر کھجوریں ملی اس میں سے نصف کر کے لے آتا ہے۔ اور ایک خاتون آتی ہے، ایک بچہ ہے 8-10 سال کا، اس کو لیے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں تھا دینے کو، چندے کے طور پر اس بچے کو رکھ لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کیا کروں گا اس کا؟ آقا میرے پاس اور کوئی جمع پونجی نہیں ہے، بی بی میں اس کو کیا کروں گا؟ آقا جہاد پر ساتھ لے جائیے۔ کہا یہاں تو مردوں کے لیے جانے کا سامان پورا نہیں ہو رہا، یہاں تو سواری پوری نہیں ہو رہی، ایک ایک سواری پر 3 لوگ سوار ہوں گے، باری باری پیدل چلیں گے، باری باری سواری کریں گے، میں بچے کو کیا کروں گا؟ اور کیا کہتی ہے جب تعلق کی قدر و قیمت کا احساس ہو، یا رسول اللہ میرا یہ واحد سہارا ہے، میرا اکلوتا بچہ ہے، اس بچے کو ساتھ لے جائیں، میں سمجھوں گی میں نے کچھ قربان کیا، وہاں اس کا مصرف یہ ہوگا جہاں کوئی تیر تلوار آپ کی طرف بڑھے میرے بچے کو ڈھال کی صورت سامنے کر دیجئے گا، آپ کی جان بچ جائے میرے بچے کو قربان کر دیجئے گا۔ لاؤ نا، یہ بات کہاں سے آتی ہے؟ صحابہ کے اندر یہ حوصلہ کیسے آیا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اپنی اولادیں قربان کر دیتے ہیں، شہر چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، قوم قبیلہ چھوڑتے ہیں، آبا و اجداد چھوڑتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں؟ کیوں؟ انہیں اس تعلق کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ تعلق پتہ چلا تو عبداللہ ذوالبجادین کو کہا گیا اس تعلق کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہے تو یہ لباس بھی اتار۔ ایک لمحے کے توقف کے بغیر برہنہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ لباس چھوڑ سکتا ہوں، مصطفیٰ کا تعلق نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ تعلق سمجھ آیا،
تو دنیا روشن ہو جائے گی، دنیا میں جینے کا لطف آئے گا، پھر پتہ چلے گا نبی مکرم علیہ السلام کی ایک سنت پر، ایک حدیث پر عمل کرنے کا کیا ذائقہ ہے، پھر پتہ چلے گا، وگرنہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اور یہ تعلق اگر بچ گیا ہے، یہ بڑا قیمتی، اگر بچ گیا نا تو پھر آخرت میں بھی اسی کا لطف آئے گا، جہاں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی رکے گا وہاں پہ؟ جس ماں کے قدموں میں تم سمجھتے ہو جنت ہے جنت، اور اس کے لیے پھر سب کچھ قربان کرنے کو بھی تیار ہوتے ہو، یہ ماں بھی کہے گی میرا اس سے کوئی واسطہ؟ جس باپ کے لیے آج سب کچھ قربان کرتے ہو، اگر کرتے ہو، بہت کم رہ گئے جو کرتے ہیں، یہ باپ بھی کہے گا میرا۔ جو باپ آج رات کی تاریکی میں پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے کو ایک ذرا سی چوٹ آئی ہے، اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، یہ بات بھی کل کہے گا میرا کوئی واسطہ نہیں اس سے۔ یہ اولاد جس کے لیے حلال حرام کی تمیز بھولے ہو، یہ اولاد جس کے لیے اپنی کمر کو دوہرا کر لیتے ہو، اپنی خوشیوں کو بھول جاتے ہو، ان کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کے چاؤ اور نخرے پورے کرنے کے لیے ہر چیز کی حد پار کر لیتے ہو، یہ اولاد بھی کہے گی ہمارا اس سے کوئی واسطہ۔ یہ بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے کہتے ہو تمہارے اوپر جان قربان، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ جیوں مروں گی، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے کل جب قیامت کے دن انہی بیویوں سے کہا جائے ایک نیکی دے دو، صرف ایک نیکی، یہ کہے گی میں جانتی نہیں اس کو، کون ہے یہ؟ سب چھوڑ جائیں گے۔ سر حشر نہ کوئی تیرا مولوی، نہ کوئی تیرا پیر، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی یار، کہتا نا سارا زمانہ چھوڑوں یار نہ چھوڑوں، کوئی یار لاؤ نہ، کوئی ایک یار۔ ہاں ایک یاری والا ایسا ہے جو کہتا ہے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، ایسے صحابہ میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں اور میں سب سے پہلے مجھے ابو بکر ملیں گے۔ ایک تعلق ایسا ہے، صرف وہ، نہ ماں نہ باپ نہ رشتہ دار نہ کوئی استاد نہ کوئی دوست یار، کوئی رشتہ بھی تمہاری بات نہیں کرے گا۔ میدان محشر میں صرف ایک آواز بلند ہوگی، اللہم امتی اللہم امتی۔ دوسرا کوئی دکھا دو جو کہے کہ یا اللہ میرے شاگرد ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، کوئی نہیں۔ بلکہ دیگر انبیاء کے بارے میں وہ حدیث یاد کرو کہ لوگ ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے ہماری سفارش کر دو، حساب شروع ہو جائے، وہ کہیں گے بھائی جاؤ اپنا کام کرو، ہم تمہاری سفارش کرنے والے، ہمیں تو اپنی پڑی ہے۔ یہ تعلق کتنا قیمتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام آپ خود فرماتے ہیں کہ میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا۔ اور یہ سفارش کن کو ملے گی؟ جو قبروں پہ جاتے ہیں، جو مزارات پہ ماتھے ٹیکتے ہیں، جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو حدیث کی ایک بات کو سننے کو تیار نہیں، چاہے اہل الحدیث کہلاتے ہوں، ان کو ملے گی؟ نہیں، یہ ان کو نصیب ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو سنبھالتے ہوں گے۔ ہاں ان کو بھی مل جائے گی جو توحید کے علاوہ باقی کچھ نہیں چھوڑا، جنہوں نے توحید والوں کو شفاعتی لامتی الکبائر یہ بھی کہا، اور یہ بھی فرمایا کہ میری سفارش مل جائے گی من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جس نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اس کو بھی میری سفارش ملے گی۔ لیکن کس طرح؟ جہنم جائے گا پھر ملے گی۔ دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کو محشر کے میدان میں حاصل کر لیں گے، اور بہت بڑی تعداد جہنم میں جائے گی، جہنم کے عذابات کو برداشت کرتی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں بار بار اپنے رب کے سامنے جاؤں گا، میں سجدہ کرتا جاؤں گا، اللہ میرے لیے ایک حد کو مقرر کر دے گا، میں جاؤں گا اس حد تک کے لیے، جہنمیوں کو نکال کر جنت میں لے آؤں گا،
پھر جاؤں گا، پھر جاؤں گا، پھر جاؤں گا، 4 سے 5 مرتبہ جاؤں گا، لیکن پہلے وہ لوگ ہوں گے جو میدان حشر میں آپ کی سفارش کو حاصل کر لیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو جہنم جائے بغیر آپ کی سفارش کے حقدار ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو جہنم جانے کے بعد آپ کی سفارش کے حقدار بنیں گے۔ فیصلہ آپ کر لیں آپ کو کون سا کام کرنا ہے۔ جہنم جانے کے بعد کی سفارش چاہیے، جہنم سے پہلے کی سفارش؟ یہ تعلق کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر تعلق ابو بکر جیسا ہوا، اگر تعلق عمر فاروق جیسا ہوا، اگر تعلق صحابہ جیسا ہوا، تم نے اپنی ترجیح میں نبی پاک کو پہلے نمبر پہ رکھا، تو دیکھ لینا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کل مصطفیٰ ایسے ہی تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جائیں گے، اس لیے کہ تعلق کی قیمت وہاں لگے گی، تعلق کا پتہ وہاں چلے گا، اور تعلق کی خبر تمہیں یہاں نہ ہوئی تو پھر ادھر کا چکر لگانا پڑے گا۔ اور وہاں کی ایک گھڑی کیسی ہے، اندازہ ہے کچھ؟ آؤ میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی مکرم، وقت تم نے بڑا ضائع کیا ہے، میرا بڑا لمبا وقت انتظار کروا دیا ہے، لیکن اب آیا ہوں تو سنا کے جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، سب سے آخری جہنمی، سب سے ہلکا عذاب وہ نہیں ہے جس کو جہنم میں دیا جائے گا، وہ ہے جو جہنم سے باہر کھڑا کیا جائے گا۔ جہنم کے اندر نہیں ہوگا، علماء تشریف فرما ہے، ٹوک سکتے ہیں کہیں غلط بات کہوں تو، جہنم کے باہر ہوگا، اندر نہیں ہوگا۔ سب سے ہلکا عذاب، سب سے کم ترین عذاب، جہنم سے باہر کھڑا، جہنمی نہیں ہے، اندر نہیں ہے، صرف باہر کھڑا ہے، اور باہر کھڑا کر کے جہنم کی 2 انگارے اس کے دونوں قدموں کے تلووں کے نیچے رکھے جائیں گے، اور کوئی عذاب نہیں، نہ آگ کی چادر ہے، نہ آگ کا لباس، نہ آگ کا گھر ہے، نہ آگ کا بستر، اور کوئی عذاب نہیں، صرف 2 انگارے جہنم کے اس کے دونوں قدموں کے نیچے رکھے جائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا، یغلی دماغہ، ان 2 انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا، ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا ابال کھاتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ سب سے آخری عذاب ہے، جہنم کا عذاب۔ تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے؟ تعلق کی قدر نہ جانی، جہنم جانا پڑے گا۔ سفارش ملے گی، چہرے جل سے ہوئے ہوں گے، سفارش ملے گی، لیکن فیصلہ تم کر لو کہ تمہیں وہ والی سفارش چاہیے یا وہ سفارش چاہیے۔ جب آقا نے حضرت انس سے کہا تھا، انس نے پوچھا تھا آپ سے، یہ حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ، اور صحابہ کی ان کے سوال دیکھو، وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ اللہ کے نبی ہم شام کب فتح کریں گے، اللہ کے نبی ہم ایران کب فتح کریں گے، اللہ کے نبی ہم امریکہ یا فلاں چیز کب فتح کریں، یہ نہیں پوچھ رہے۔ ان کا سوال، ان کے جو اندر کے تجسس ہیں وہ کیا ہیں؟ آقا آپ میری سفارش کریں گے؟ سوال کیا ہے؟ اور پوچھ کون رہا ہے؟ انس بن مالک۔ جانتے ہیں انس بن مالک کون ہے؟ خادم رسول ہیں۔ میں اور آپ جن کے پاس ایک چھٹانک ایمان نہیں ہے، ہمیں کبھی یہ فکر ہوئی کہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ہم ان لوگوں میں آتے ہیں جن کی سفارش نبی پاک کریں گے؟ ہمیں تکلیف ہوئی کبھی؟ ہم رات کی نیند بے چین ہوئی کبھی؟ یہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، رات کو پتہ چلا، یاد آیا آج دکان میں اتنے پیسے چھوڑائے ہوں، اور کہیں رات کو چور پڑ گئے تو پتہ نہیں کیا، ساری رات بے چین رہے گا، تالا لگانا بھول جائے گھر کو، موٹر سائیکل کو، 20-30 ہزار کی موٹر سائیکل کو، بے چین ہو جائے گا۔ ایمان لٹتا ہے تو لٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں، نبی کا رشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سفارش ملے گی نہیں ملے گی، آج تک سوچا؟ الا ما رحم ربی، ہو سکتا ہے آپ میں سے خوش نصیب لوگ ہوں جو کبھی رات کو بے چین ہوئے ہوں کہ نبی پاک کی سفارش نہ ملی تو میرے پلے میں کیا ہے، میرے پاس ہے کیا، کبھی رات کو بے چین ہوئے ہوں۔ صحابی خادم رسول ہے، نبی پاک کے جوتے سیدھے کرنے والا، نبی پاک کی خدمت کرنے والا، جس نبی کے ساتھ ایمان کا ایک لمحہ مل جائے
تو وہ نبی فرمائے کہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اس نبی کے ساتھ 10 سال گزارنے والا، جس کی ماں لوگ تحفے دیتے تھے نبی پاک کو جب آپ مدینہ میں آئے، اور ام سلیم نے، انس کی ماں نے اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کیا ہے کہ اللہ کے نبی میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ تحفہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور سن لو، اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں، میری ایک حدیث بیان کرنے والا، ایک حدیث سننے والا، اس کو یاد کرنے والا، اس کو بیان کرنے والا، فرمایا نظر اللہ، اللہ اس کے چہرے کو شاداب کر دے، اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی۔ ایک حدیث سنانے والا، ایک حدیث یاد کرنے والا۔ اور علماء تشریف فرما ہے، انس نے کتنی سنائی؟ 2200 کے قریب، 2200 روایات انس کی وجہ سے میرے اور تیرے پاس آئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسے فکر پڑی ہے، انس ان میں بھی شامل ہے جن کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انس ان میں بھی شامل ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، انس ان میں بھی شامل ہے اولئک هم الفائزون، انس ان میں بھی شامل ہے اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المفلحون، انس سب میں شامل ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ میری سفارش کریں گے؟ فرمایا ہاں کروں گا سفارش تیری۔ اب میں اور آپ کسی ایم این اے کے پاس جائیں نا، آپ ہماری سفارش کر دیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی صبح آ جاؤ میں کروں گا، تو پھر ہم اگلا پتہ پوچھتے ہیں کہ جناب کہاں آؤں، کہاں پہنچوں، آپ کو کہاں سے پک کروں، یا آپ کہاں تشریف فرما ہوں گے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں؟ انس نے اگلا سوال کیا، اللہ کے نبی کہاں تلاش کروں؟ فرمایا انس اول ما تطلبنی عند الصراط، جو سب سے پہلی جگہ جہاں میں نظر آؤں گا نا، جہاں مجھے تو دیکھ سکتا ہے، مل سکتا ہے، وہ پل صراط ہے۔ یاد ہے پل صراط؟ یہاں تعلق کی قیمت لگے گی، تعلق کی قیمت۔ لوگ یہاں سے گزریں گے، لمبی بات ہے، میں اختصار پیش کرتا ہوں کہ لوگ گزریں گے کیسے؟ یمرون علی قدر اعمالہم، اپنے اعمال کے سر پر گزریں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسی چال ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا یمرون کالبرق، کچھ ایسے گزریں گے جیسے بجلی گزر جاتی ہے، یمرون کلمح البصر، ایسے گزریں گے جیسے پلک جھپکنے میں کوئی کہیں سے گزر جاتا ہے، ایسے گزریں گے جیسے تیز گھوڑا دوڑانے والا کہیں گزر جاتا ہے، تیز بھاگنے والا، تیز چلنے والا، پیدل چلنے والا۔ اور کچھ فرمایا ایسے بھی ہوں گے یمرون کالزحف، ایسے گزریں گے جیسے بچہ چلتا ہے، گرتا پڑتا، ادھر 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 ادھر، کبھی ادھر لٹکا ہے، کبھی ادھر لٹکا ہے، کبھی ایک ہاتھ سے پل کو پکڑا ہے، باقی سارا جسم اس کا جہنم کی آگ اس کو جلا رہی، نیچے جہنم ہے، جہنم کے پیٹ اور بطن کے اوپر اس پل کو باندھا گیا ہے، جس کے بارے میں آج لطیفے بناتے ہو کہ یہ مولوی نے بنا دیا ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اس پر کانٹے بھی ہیں، اس پر تاریکی بھی ہے، کوئی روشنی نہیں ہوگی، ایمان کی روشنی یہاں کام آئے گی۔ یہاں سے گزرا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کو آزاد کر دے گا، یرسل الرحم والامانہ، امانت داری کو اور صلہ رحمی کو آزاد کر دے گا۔ جاؤ، اگر تمہارا وفادار تھا تو بچا کے لے آؤ، اور اگر تمہارا دشمن تھا نا، رشتوں کو کاٹنے والا تھا، تعلق کو توڑنے والا تھا، امانتیں لوٹنے والا تھا، چندے کھانے والا تھا، اس کا راستہ روک لو۔ کیا بنے گا؟ یہ وہ موقع ہے جہاں تعلق آزمایا جائے گا۔ اللہ کے نبی یہاں کھڑے ہوں گے اس پار، جب کوئی میرے تیرے جیسا ناقص ایمان والا گرے گا نا، اور قریب ہوگا کہ نیچے جہنم کو گر پڑنے والا ہوگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر میں کھڑا ہوں گا اور میں کہہ رہا ہوں گا اللہم سلم اللہم سلم، اللہ یہ میرا ہے تو گناہ گار لیکن غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے، غداری نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، غدار نہیں ہے۔ ادھر اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے، یہ پہلا موقع ہوگا۔ حضرت انس اگلی بات پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں تو بڑا رش ہوگا، ازدحام ہوگا، چیخو پکار ہوگی، خوف کا ماحول ہوگا، کوئی اور جگہ بتائیں جہاں آپ کو تلاش کر سکوں۔ آقا فرماتے ہیں ثم تطلبنی عند المیزان، پھر میزان پر آ جانا۔ دوسرا موقع تعلق کا، تعلق کی قدر و قیمت کا، تعلق کی قیمت لگنے کا، یہ میزان کا موقع ہوگا۔ لگے گا نا میزان، نیکیاں گنی بھی جائیں گی، اور گنی کن کی جائیں گی؟ جو سنت کے مطابق ہوئی، یعنی جو مصطفیٰ کے قدموں پر ادا کی ہوں گی، وہ صرف گنی جائیں گی۔
دلیل سے کہتا ہوں، ضمانت سے کہتا ہوں، صرف وہ گنی جائیں گی جو سنت کے مطابق ہوئی، اور سنت کے مطابق نہ ہوئی فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، وزن ہونا کوئی حساب ہی نہیں ہونا، اور جو گن لی جائیں ان کو تولا جائے گا، اور تول میں وزن میں کب صحیح ہوں گی؟ جب اخلاص پر ہوئی۔ اخلاص پر نہ ہوئی، صرف اشارہ کرتا ہوں، جو پہلے 3 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ کافر ہیں، مسلمان ہیں، چوٹی کے 3 کام کرنے والے ہیں۔ ایک مجاہد ہے، جان قربان کر کے آیا ہے، عالم ہے، میری طرح کا کہاں سے سفر کر کے آنے والا، اور اگر اللہ کے لیے نہیں آیا، اپنی ذات کے لیے آیا ہے، تو وہاں اللہ کے سامنے اس کی ساری محنت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا مال صرف کرنے والا، مسجدیں بنوانے والا، مدارس قائم کروانے والا، اگر تختی کے لیے ہی کرتا تھا تو اللہ کہے گا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں کر کے آیا۔ چوٹی کے دین کے 3 کام کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے اگر اخلاص نہ ہوا، یعنی نیکیوں میں وزن نہیں ہوگا اگر اخلاص نہ ہوا۔ حضرت انس پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی یہاں بھی بڑا ازدحام ہوگا، کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں ہر صورت میں آپ سے ملاقات ہو، جہاں ہر صورت میں آپ سے ملا جا سکتا ہے۔ فرمایا ثم تطلبنی عند الحوض، پھر میرے حوض پہ آ جانا، میرے حوض پر میری امتی سے، ہر ایک امتی سے ملاقات ہوگی۔ تعلق، ایسا تعلق بناؤ جو تمہیں حوض کوثر تک لے جائے۔ اس تعلق سے تو لگتا ہے تم لاہور نہیں جا سکو گے، حشر کے میدان میں چل نہیں پاؤ گے، قبر میں کچھ سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ ارے وہ تعلق اختیار کرو، وہ تعلق اختیار کرو جو تمہیں حوض کوثر تک لے جائے، اور حوض کوثر پر مصطفیٰ علیہ السلام کہیں کہ پیو پانی، جس سے اندرونی طور پر ایسی راحت کہ پھر کبھی پیاس نہ لگے۔ وہ تعلق اختیار کرو، نبی علیہ السلام کا وہ رشتہ اختیار کرو جو مجھے اور تمہیں کامیابی دلا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رشتے کی صحیح پہچان عطا فرمائے، اور اس رشتے کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب آپ اس رشتے کی قدر کریں گے، اس کو پہچان لیں گے، پھر آپ کو سنت عزیز لگے گی، پھر آپ کو ماننا آسان لگے گا، پھر آپ کو نبی پاک پہلی ترجیح پر رکھنے کے لیے محنت اور مشقت نہیں کرنا پڑے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، ساری کائنات کو عزیز سمجھو لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے تعلق کو قیمتی نہ جانا، تو اللہ کے سامنے ایسے حالت میں کھڑے ہوں گے کہ تم سے نہ وہ کلام کرے گا، نہ وہ بات کرے گا، نہ وہ پاک کرے گا، اور کوئی تمہاری بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ جتنے مرضی سال پھر چیختے رہو، کہا جائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اب جو مرضی کرتے رہو، اب تم سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔ اللہ مجھے اور تمہیں اس انجام سے محفوظ رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ ہمیں سنبھال کر رکھنے اور اس رشتے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم الف بین قلوب المسلمین ودمر اعداءنا واعداء الدین۔ الہ العالمین ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو ہسپتالوں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، جو مشکلات میں ہیں، اللہ تم سب کی مشکل کو حل فرما، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہمارے تمام بزرگوں، تمام علماء کرام کو اپنی رحمت سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ کر دیتا ہے۔ اللہ جو کسی بھی وجہ سے اب تک اولاد سے محروم ہیں، اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول، ان ہمارے بھائیوں کو اپنی رحمت سے اولاد صالحہ اور ایسی اولاد جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے والی ہو، وہ اولاد عطا فرما۔
اللہ ہمارے بھائی بلال صاحب کے بھائی کو بیٹے عطا فرما، بیٹیاں عطا فرما، اور دیگر ہمارے دوست احباب جن کی جو مرادیں، جو منتیں، جو ارادے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے سب کو عطا فرما۔ تیری عطا بہت وسیع ہے اور ہماری درخواستیں بہت معمولی ہیں، تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، اس کی قیمت جاننے اور اس کا احساس پیدا کرنے اور اس تعلق کے ساتھ ہمیشہ متعلق رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما۔ اس مسجد کو آباد کرنے والے، اس کو بنانے والے بزرگ اگر زندہ ہیں تو ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو منور فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔